حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب، اللہ ہر عیب سے منزہ ہے، طیب ہے، پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، وہ اپنی بارگاہ میں پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے، پاکیزہ عمل کو قبول کرتا ہے۔ مطلب یہاں پاکیزگی سے حلال اور حرام کا مسئلہ، حلال پاکیزہ ہے اور حرام ناپاک ہے، تو حلال مال کو قبول کرتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جو بھی صدقہ و خیرات کرنا ہے وہ مال حلال کا ہونا چاہیے، اپنی کمائی ہونی چاہیے، کسی کا چوری کیا ہوا مال، کسی سے بھیک مانگا ہوا مال اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے ہاتھ کی کمائی کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، وہ قبول ہوگا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ نے مومنین کو وہی چیز کھانے اور کمانے کا حکم دیا جس کا حکم اللہ نے اپنے رسولوں کو دیا۔ قرآن کریم میں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو کھاؤ تم طیبات، حلال مال سے، حلال مال سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے مومنین کو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مومنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاکیزہ رزق دیا ہے وہ کھاؤ۔ تو پاکیزہ رزق، حلال رزق کھانے کا حکم اللہ نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کو بھی دیا اور ایمان والوں کو بھی حکم یہی دیا کہ پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں دیا ہے وہ کھاؤ۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا یطیل السفر، جو لمبے سفر کرتا ہے، اشعث پرا گندا، اغبرا گردالود، یہ اس کی حالت ہوتی ہے، یمد یدیہ الی السماء، وہ آسمان کی طرف ہاتھ یوں پھیلاتا ہے، ہاتھ جب پھیلاتا ہے اور یوں کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک، یہ صدا دیتا ہے رب کی بارگاہ میں، حالانکہ اس کا مطعم یعنی کھانا حرام ہے، وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، اور وَمَشْرَبُهُ حرام، اور اس کا پینا بھی حرام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے کھانے کے جو ذرائع ہیں وہ بھی حرام ہیں اور پینے کے ذرائع بھی حرام ہیں، اور وَمَلْبَسُ حرام، اور اس نے جو لباس پہنا ہے وہ بھی حرام ذریعے سے حاصل کیا ہے، وَغُذِيَ بالحرام، اور اس کی غذا حرام مال سے دی گئی۔ تو حضور نے فرمایا فَأَنَّى يُسْتَجَابُ، اس بندے کی دعا کیسے قبول ہوگی؟